تو ماں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اب ماں ایموشنل بلیک میل کرنے لگی۔ ماں کہتی کہ بیٹا سن، اگر تو نے کلمہ نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا، اللہ رسول کی غلامی کو نہ چھوڑا، تو بیٹا سن لو، میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں اگر تم واپس نہ آئے تو میں تمہارے سامنے اپنی جان دے دوں گی، خودکشی کر لوں گی، سوسائڈ کر لوں گی۔ اب ایک طرف ماں کا یہ کہنا، دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کا جذبہ کیا تھا۔ کہا ماں تو کہتی کہ قدموں میں جان دے دوں گی، مر جاؤں گی اور مر کے دنیا سے چلی جاؤں گی اسی دکھ میں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور تو کہتی اللہ رسول کی غلامی کو چھوڑ کے دوبارہ واپس آ جاؤ، کفرستان میں آ جاؤ۔ کہا ماں سنو، تو ایک جان کی بات کرتی ہے، لو کانت لکی الف نفس، اگر اللہ تجھے 1000 زندگیاں عطا کرے۔ سنے صحابی رسول کے جذبات، کہ ماں اللہ تجھے 1000 زندگیاں عطا کرے، فخرجت نفسا نفسا، اور 1000 زندگیاں میرے قدموں کے اوپر تو نثار کر دے، ہر دفعہ زندگی ملے مجھے یہ کہے بیٹا واپس آ جا، خودکشی کر لوں گی۔ ماں سن لو، ماں ترکت دینی ھذا لشیء، 1000 بار تجھے مرتا دیکھوں گا لیکن نبی کے در سے واپس نہیں لوٹوں گا۔ عزیز سامعین محترم، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرض اور ایک قرض ہمارے اوپر ہے۔ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، چند روز پہلے ڈچ پولیٹیشین ہالینڈ کا جو گیرٹ ولڈر ہے، اس نے دوبارہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور وہاں سرکاری طور کے اوپر سمجھ لیں کہ گستاخی کی جاتی ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت بھی کریں اور اپنی زبان کے ذریعے جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے ہم ضرور پہنچائیں، اور جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی توجہ دلائیں اور ان کو غیرت دلائیں کہ خدا را اللہ اس کے رسول سے محبت کا وہ دم بھرو، اور ان کے خلاف سرکاری سطح کے اوپر یقیناً مخالفت بھی کی جائے اور اس کو سزا بھی دلوائی جائے۔ انٹرنیشنل جسٹس موجود ہے، انٹرنیشنل لاء موجود ہے، وہاں پہ جا کے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے میں آپ اور جتنے مرضی کام کریں لیکن کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ یقیناً 56 ملکوں کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دلوں کو مجروح کرنا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے سینوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیدار کرتے ہوئے آواز کو بلند کریں کہ ایسے گستاخوں کو یقیناً واصل جہنم کیا جائے۔ اور یہ فیصلہ آج نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ شروع سے چلی آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ کرام نے عملاً کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گستاخوں کو قتل کروایا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی گستاخ کو واصل جہنم کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا۔ فرمایا کہ جس صحابی نے یہ کام کیا، فرمایا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا قصاص کی چٹی نہیں بنتی۔ آئیں میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آنے والے تھے ان کے خلاف صحابہ کے جذبات کیا تھے، اور انہوں نے کیسے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا اور حضور کی ناموس کی حفاظت کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لوگ جو اللہ
اس کے رسول سے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، دوستی رکھیں ان کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں، دشمنی رکھیں، ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ پہ بھی ایمان رکھیں، قیامت پہ بھی ایمان رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوستیاں یاریاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں، ایسے کبھی بھی لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر اللہ رسول کے مقابلے میں آنے والے لوگ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کے سگے باپ بھی سامنے ہوں، تو پھر بھی اپنے باپ کے خلاف جائیں گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں جائیں گے۔ او ابناءہم، اگرچہ ان کے سامنے اولادیں بھی ہو تو اولادوں کو دھتکار دیں گے، اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گل سے نہیں اتاریں گے۔ او اخوانہم، ان کے سگے بھائی بھی آ جائیں تو بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس کے رسول کی ذات کو نہیں چھوڑیں گے۔ او عشیرتہم، ان کا سگا خاندان بھی آ جائے تو پھر بھی خاندان کی مخالفت مول لیں گے، اللہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ آپ کے سامنے اس آیت کا شان نزول عرض کرتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اسباب النزول میں ایک سبب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی حضرت ابوبکر کی موجودگی میں۔ فسکا ابوبکر سکتا فسکت من علی وجہہ، حضرت ابوبکر صدیق نے زور سے تھپڑ باپ کے منہ پہ مارا، منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، فذکر ذالک، آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آج میرے باپ نے اس طرح کیا اور میں نے اس طرح زور سے تھپڑ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فقال ابا فعلتہ، ابو بکر واقعی تو نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا؟ عرض کیا حضور ہاں میں نے مارا ہے۔ فرمایا کہ لا تعود الیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ لیکن ذرا سنیں حضرت ابو بکر صدیق کے جذبات کیا تھے۔ کہتے کہ والذی باسک بالحق نبیا لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، حضور میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس رب نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو باپ کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتا۔ شکر ہے اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، ہاتھ تھے، میں نے باپ کو تھپڑ مار دیا، اگر تلوار ہوتی تو سر تن سے جدا کر دیتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ سگے باپ بھی سامنے آ جائیں اللہ رسول کی غلامی نہیں چھوڑتے۔ اچھا اس کا دوسرا شان نزول امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، کہتے کہ ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول تھے، قتل اباہو عبداللہ بن الجراح یوم احد، غزوہ احد جنگ احد والے دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یار کیسی یہ غلامی تھی، یعنی صحابہ یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، حضور کے قدموں کے اوپر ان کو قربان کر دیا جائے۔ اچھا ایک رشتے کی بڑی مثال دی جاتی ہے اور بڑی اس کی محبتیں شفقتیں وہ دنیا میں ذکر کی جاتی ہیں، جب بھی محبت کی مثال دی جائے تو اس رشتے پہ آ کے محبت کی انتہا ہو جاتی ہے، وہ رشتہ سگی ماں کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم معاشرے میں جب بھی محبت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کی ابتدا ماں کے ساتھ ہوتی ہے، ماں سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اس رشتے کو بھی صحابہ کرام حضور کے نام کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ کو پتہ چلا تو والدہ نے بلایا، پوچھا کہ بیٹا میں نے سنا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہا ہاں ماں میں نے اسلام قبول کر لی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو والدہ ہوتی ہے اس کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے ایموشنل بلیک میل کرنے کا۔ باپ مارتا ہے لیکن ماں لفظوں کے تیر برساتی ہے، ماں اگلے کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ماں کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، تم نے یہ کام کیا میں تمہیں بلاؤں گی نہیں، تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو ماں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اب ماں ایموشنل بلیک میل کرنے لگی۔ ماں کہتی کہ بیٹا سن، اگر تو نے
کلمہ نہ چھوڑا، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا، اللہ رسول کی غلامی کو نہ چھوڑا، تو بیٹا سن لو، میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں اگر تم واپس نہ آئے تو میں تمہارے سامنے اپنی جان دے دوں گی، خودکشی کر لوں گی، سوسائڈ کر لوں گی۔ اب ایک طرف ماں کا یہ کہنا، دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کا جذبہ کیا تھا؟ کہا ماں تو کہتی کہ قدموں میں جان دے دوں گی، مر جاؤں گی اور مر کے دنیا سے چلی جاؤں گی اسی دکھ میں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور تو کہتی اللہ رسول کی غلامی کو چھوڑ کے دوبارہ واپس آ جاؤ، کفرستان میں آ جاؤ۔ کہا ماں سنو، تو ایک جان کی بات کرتی ہے، لو کانت لکی الف نفس، اگر اللہ تجھے 1000 زندگیاں عطا کرے، سنے صحابی رسول کے جذبات، کہ ماں اللہ تجھے 1000 زندگیاں عطا کرے، فخرجت نفسا نفسا، اور 1000 زندگیاں میرے قدموں کے اوپر تو نثار کر دے، ہر دفعہ زندگی ملے مجھے یہ کہے بیٹا واپس آ جا، خودکشی کر لوں گی، ماں سن لو، ما ترکت دینی ھذا لشیء، 1000 بار تجھے مرتا دیکھوں گا لیکن نبی کے در سے واپس نہیں لوٹوں گا، نبی کا در نہیں چھوڑوں گا، 1000 بار تجھے مرتا دیکھوں گا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ بارگاہ رسالت ہے، صحابہ کرام حضور کی ذات آپ کی ناموس کے اوپر پہرا دیتے تھے۔ آج ہمارے جذبات اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم اگر کسی لیڈر کی گستاخی ہو جائے، کسی بھی سیاسی لیڈر کی، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ باہر آ جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے لیڈر کے بارے میں بات کی، میں اس کا دفاع کروں گا۔ ارے افسوس تمہاری اس علم کے اوپر، تمہاری ان زبانوں کے اوپر افسوس، جو زبانیں اپنے لیڈر کے لیے تو کھلتی ہیں لیکن سرکار کی ناموس کے دفاع کے لیے نہیں کھلتی۔ اپنے لیڈر کے لیے تم کلپ بناتے ہو، یہ کہتے ہو میرے لیڈر کو کوئی بات نہ کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قبر میں آپ کے لیڈر کام آئیں گے یا سرکار کام آئیں گے؟ کیسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جذبات اتنے وہ ختم ہو چکے تھے کہ حضور کے ناموس کے اوپر پہرا نہیں دے پا رہے۔ ایک بندہ کوئی دنیا کے مسلمانوں کو للکار خاک ہے کہ میں تمہارے نبی کے وہ چہرے کے خاکے بناؤں گا، تم نے جو کرنا ہے میرا کر لو۔ اب ہم تو وہاں جا کے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اے حکمرانوں، ہم یہاں پہ اپنی آواز بلند کر کے تھے، اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضری لگوا رکھے تھے کہ یا اللہ گواہ رہنا، حضور گواہ رہنا، ہم آپ کی ناموس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری پگڑیاں آپ کے قدموں پہ نثار، ہماری داڑھیاں، ہمارا علم آپ کے قدموں پہ نثار۔ یاد رکھنا اگر سرکار کی ناموس نہیں تو تمہاری کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور صحابہ کے جذبات دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس طرح ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، آپ کا بیٹا عبد الرحمن آپ کے پاس بیٹھا ہے، کہنے لگا ابا جان ایک بات کروں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ بیٹا کرو بات۔ کہنے لگا ابا جان جب غزوہ بدر تھا، یہ پہلی عظیم جنگ ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، تو کہا ابا جان جب غزوہ بدر تھا تو میں کافروں کی فوج میں تھا، آپ مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کے بالکل نیچے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، شہید کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ میرے والد ہیں، شفقت پدری میرے سامنے آئی، میں نے اپنی تلوار کھینچ لی، آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ فوراً اس طرح اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، کہا بیٹا خدا کی قسم اگر غزوہ بدر والے دن تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں نے کبھی بھی تجھے معاف نہیں کرنا تھا، کہ میں کہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے آیا تھا۔ سگے بیٹے کو کہا، اپنے جذبات کا اظہار ایسے کیا، کہا بیٹا اب تو اسلام قبول کر چکا ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں نے کبھی تجھے معاف نہیں کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کر جب وہ میدان جنگ میں دونوں فوجیں سامنے تھیں، 313 ادھر مسلمان تھے، 1000 ادھر تھے، تو اس سے پہلے مبارزت ہوئی۔ مبارزت کا مطلب کلم کلا مقابلہ پنجابی میں یہ کہتے ہیں، ادھر سے ایک کافر آتا للکارتا جی آئیں میرے مقابلے میں، تو یہاں سے کوئی مسلمان آتا، اتبا آیا، شیبہ آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ سامنے فوج میں میرا سگا بیٹا نظر آ رہا،
کریمہ کا مجھے اجازت دیں، میں اپنے بیٹے کو للکارنا چاہتا ہوں، آئے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں میں حضور کی غلامی کا پٹا میں نے ڈال لیا ہے، میں نے سرکار کی غلامی قبول کر لی ہے، حضور میں اس کے مقابلے میں اکیلا جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میری کریم آقا علیہ السلام نے منع کر دی۔ ناموس رسالت، حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا صحابہ اکرام نے سکھایا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سگے بھائی کو غزوہ بدر والے دن قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یار یہ کیسا جذبہ تھا۔ آج تم یہودیوں کے ساتھ تم یہ کہو کہ یورپین کنٹریز کے ساتھ ہمارے معاملات ڈسٹرب ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں رزق اللہ دیتا ہے یا گورے دیتے ہیں؟ مانگتے رب سے ہو، دیتا رب ہے۔ اور بھائی کبھی اللہ کی ذات پہ توکل کر کے حضور علیہ السلام کے ناموس پہ پہرا تو دے کے دیکھو، دیکھنا اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کیسے بھیجتا ہے۔ 313 غزوہ بدر میں تھے، رمضان المبارک کے اندر جنگ ہوئی تھی، صحابہ کرام بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور سامنے 1000 کے قریب کافر تھے، لیکن اللہ کی ذات نے وہاں فرشتوں کو بھیج کے مسلمانوں کی مدد کروائی تھی۔ عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر پہرا دینا یہ ضروری ہے۔ یہاں میں ایک سوال کا جواب دیتا چلا جاؤں۔ ہمارے کچھ لبرلز وہ یہاں پہ یہ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے کریم تھے، آپ بڑے معاف کرنے والے تھے، آپ نے تو اپنے سگے چچا حضرت امیر حمزہ جو آپ کے ایج فیلو تھے، تقریباً دوست تھے آپ کے، ان کا کلیجہ چبانے والی جو ہندا تھی اس کو بھی معاف کر دیا، جو نیزہ مارنے والا وحشی تھا اس کو بھی معاف کر دیا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کو معاف کرتے۔ فتح مکہ والے دن حضور نے عام معافی کا اعلان کیا، سارے کافروں کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیں حضور تو معاف کرتے ہیں، آپ مولوی بڑے سخت ہیں، آپ یہ اتنے سخت ریجڈ ہیں، ہمارے لیے لفظ بولتے ہیں، ریجڈ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ ہاں ہم ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں دین کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا سادہ سا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے، آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، تم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرو نا، اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرو، اپنے سگے بھائی کے قاتل کو معاف کرو، حضور نے بھی معاف کیا، سنت ہے۔ آپ تو 1000 روپے کی لڑائی کے بدلے اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضور کی سنت ہے معاف کرنا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو معاف کریں تو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو کسی مسلمان کو اس کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی گستاخ کو، کسی بھی حکمران کو اس کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ امت کا فیصلہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے گستاخوں کو مارا، قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور کریم آقا علیہ السلام نے معاف کیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، بینا نہیں، آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام جانے لگے تو یہ تو آنکھوں سے نابینا تھے، جا نہ سکے، لیکن انہوں نے نظر مانی، کہا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں منت مانگتا ہوں، یہ نظر مانگتا ہوں کہ مالک اگر مجھے توفیق ملی تو وہ جو فلاں اسما بنت مروان گستاخہ ہے، جو حضور کی شان میں شعر پڑھتی ہے، گستاخیاں کرتی ہے، میں اس کو ضرور اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی رات کا وقت ہے، اب دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے وہاں اس اسما کے گھر پر پہنچے، دروازہ بند تھا، دیوار سے پھلانگے، یہ میں نبینا کی بات سنا رہا ہوں، دیوار سے پھلانگے، بڑی خاموشی سے آگے گئے، جا کے اس طرح ہاتھ لگا کے دیکھا تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضرت عمیر نے اس کے بچے کو پکڑا، ایک سائڈ پہ کیا، اور خود تلوار لے کے اس کے سینے پہ چڑھ کے زور سے تلوار اس کے سینے میں گھونپ کے اور گھما دی، اور اسی جگہ اس کو واصل جہنم کر دیا، گستاخوں کو قتل کیا حضرت عمیر نے۔ پچھلی رات کا وقت تھا، آپ نے پھر دیوار پھلانگی اور واپس آئے، ادھر صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ تشریف فرما تھے۔ جب لمن صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی، نظر الی عمیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمیر کی طرف دیکھا، وہ ادھر سے آ رکھے تھے،
ادھر کھڑے تھے، آپ نے دیکھا اس طرف، فرمایا کہ اقتلت بنت مروان، اے میرے صحابی عمیر رات کی تاریکی میں اس بنت مروان کو قتل کر آئے ہو؟ جی حضور آپ پہ ماں باپ قربان ہو، میں نے قتل کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے علم غیب جو دیا تھا، حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا یہ صحابی اس گستاخہ کو واصل جہنم کر آیا ہے۔ حضرت راوی کہتے ہیں حضرت عمیر کے دل میں ایک کھٹکا تھا، وہ کیا تھا؟ خاشیہ عمیر، آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سرکار یہ فرمائیں افتاتا علی رسول اللہ بقتلیا، حضور کی موجودگی میں خود ہی فتوے دیے جا رہا ہے کہ سرکار نے تو فرمایا نہیں ہے اور تم نے خود ہی جا کے اس گستاخہ کو قتل کر دیا۔ حضور سے پوچھا ہے؟ کہتے میرے دل میں یہ کھٹکا تھا، میں نے کریم آقا سے خود پوچھا، صحابہ موجود ہیں، میں نے پوچھا حضور مجھے یہ بتائیں کیا میں نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں میرے اوپر قصاص لازم ہے؟ کیا مجھے بھی قتل کیا جائے گا؟ کوئی قصاص، کوئی دیت مجھ سے لی جائے گی؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اے میرے صحابی، اس گستاخہ کا خون رائیگاں چلا گیا ہے۔ حضور نے خود اپنی گستاخہ کو قتل کرنے والے صحابی کو معاف کر دیا، فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اس گستاخ کو تم نے ٹھکانے لگایا ہے۔ اس کے بعد اگلے جو اپریسیشن والے الفاظ سنے، سرکار نے اعزاز کیا دیا حضرت عمیر کو، فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی۔ فرمایا میرے صحابہ، وہاں مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، صحابہ موجود تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، جلیل القدر صحابہ تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی طرف پھرے، فرمایا میرے صحابہ اگر تم کو یہ بات پسند ہو، تمہیں شوق ہو کہ کسی ایسے بندے کا دیدار کرو جس نے بغیر دیکھے غیب کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی مدد کی ہو، تو عمیر بن عدی کو دیکھ لے، اس لیے اللہ اس کے رسول کی مدد کی۔ غائبانہ اس نے اللہ اس کے رسول کی مدد کی ہے، تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے، یہ اللہ اس کے رسول کی رات کو مدد کر کے آیا ہے۔ اب اس کے بعد عزیز سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم وہاں پہ رش کرنے لگے، لیکن رش کرنے کا انداز کیا تھا؟ کہنے لگے انظروا الی ھذا الاعمى الذی تسرى فی طاعۃ اللہ، او صحابہ ذرا دیکھو اس نابینا کو، یہ اللہ رسول کی اطاعت میں کتنا آگے گزر گیا ہے، اس نبینا کو دیکھیں اس نے کیا کام کر دکھایا ہے۔ یعنی یہ الفاظ تھے حضرت عمر فاروق اعظم کے، جس کا ترجمہ اگر آپ ان الفاظ میں کریں کہ جو اقبال نے کہا تھا وہ غازی علم الدین شہید کے بارے میں کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا سی ایویں ہاتھ مل دے رہ گئے، آپ کہنے لگے یار دیکھو اس نبینا کو، ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے، نبینا ہم سے بھی آگے چلا گیا، اس کو دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا، رات کی تاریکی میں گستاخہ کو قتل کر کے آ گیا۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا جملہ سنا، فرمایا کہ اے عمر کیسی بات کرتے ہو، لا تقل الاعمى لکنہ البصیر، فرمایا کہ اے میرے عمر اس کو نبینا نہ کہو، اللہ نے اس کو دل کی آنکھیں عطا کر رکھی ہیں۔ یعنی اس کو نبینا کہنے کے اوپر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا۔ عزیز سامعین محترم کیسی بات کرتے ہیں، گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا تھی، صحابہ کے دور میں اور بعد میں بھی اس کو صرف قتل کیا جاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک منافق کی یہودی کے ساتھ لڑائی ہوگی، مسلمان کی یہودی کے ساتھ، دونوں کا فیصلہ حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، مسلمان منافق نے کہا نہیں جی ہم فیصلہ عمر کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، مجھے تسلی نہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس چلے گئے، حضرت عمر کو جا کے یہودی نے بتایا کہ جناب ہم فیصلہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، اب یہ کہتا ہے فیصلہ آپ سے بھی کروانا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھ سے کروانا ہے؟ فرمایا ٹھہرو میں ابھی کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، تلوار پکڑی اور پکڑ کے لا کے جو منافق مسلمان تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا کہ جس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہو اور وہ فیصلے کو نہ مانے، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرتی ہے، اس کا فیصلہ صرف عمر کی تلوار کرے گی اور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اب خاندان والوں نے بڑا روڑا ڈالا، جب حضور کی بارگاہ میں تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، میرا عمر نے بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ حضور کی موجودگی میں گستاخوں کو قتل کیا گیا۔
کعب بن اشرف کو خود سرکار نے فرمایا کہ کون اس گستاخ کو جا کے قتل کرے گا. ایک گستاخ وہ جا کے وہ خانے کعبے کے غلاف کے اندر چھپ گیا. حضور نے فرمایا اگر وہی بھی ہے جا کے اس کو پکڑ کے قتل کر دو. حضور نے اپنی زندگی میں قتل کروائے. اور آج کے دور میں بڑے افسوس کی بات ہے 56 اسلامی ملک ہیں, ایک گیرٹ ولڈر کئی سالوں سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کر رکھا ہے. کسی مسلم امہ کے حکمران کو غیرت نہیں آ رکھی ہے. کر لیں کتنی دیر حکمرانی کریں گے, آخر قبر میں جانا ہے. دیکھیں ہمارے پاس جتنی طاقت ہے, جتنی آواز ہے, ہم بلند کر رکھے ہیں. موضوع اور بھی تھا لیکن میں نے بالخصوص جان بوجھ کے یہ موضوع رکھا. لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. لوگوں یاد رکھنا, تمہاری نمازیں ایک طرف, روزے حج زکوٰۃ ایک طرف, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناموس ہے اس پہ پیرا دینا ایک طرف ہے. اگر اس معاملے میں کچھ بھی ہو جائے تم نے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پیرا دینا اصل ایمان اسی کو کہا جاتا ہے. آج ہمارے لیڈروں کی اگر گستاخی ہو جائے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہم بڑے بفر جاتے ہیں, میرے لیڈر کو تم نے کچھ کہا, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, ان کی زبانیں اپنے لیڈر کے لیے تو کھلتی ہیں, تو جو سارے لیڈروں کا سب سے بڑا لیڈر ہو اس کی شان میں گستاخی کی جائے تم خاموش رہو. تم سے کلپ اس کے اوپر نہیں بنتے ہیں, تم حکمرانوں کو جھنجھوڑ نہیں سکتے, تم اپنے ملک کے جو مقتدر افراد ہیں ان کو کہہ نہیں سکتے